عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ڈفرینٹ سیگمنٹس آپ لوگوں نے ہمارے دیکھے, ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ہم لوگ ڈیلی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آج کا جو ٹاپک ہے ہم سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے پہلے سیگمنٹ میں بھی کہ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی عورت کو اتنا خوبصورت اور اتنا بلند مقام دے دیا ہے کہ عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے, بیوی ہے تو آپ کا آدھا ایمان مکمل کرتی ہے, ماں ہے تو جنت ہے. اور جتنے رشتے ہیں یہ اتنے خوبصورت ہیں کہ مرد حضرات جب کہیں بھی, ایسا نہیں ہے میں کسی کو برا نہیں کہہ رہی, لیکن مرد حضرات جب کہیں بھی ڈگمگا جاتے ہیں یا کہیں ان کو لگتا ہے کہ زندگی میں ہمیں اب کسی سہارے کی ضرورت ہے, تو ہمیشہ بیٹی بن کے, ماں بن کے, بہن بن کے, بیوی بن کے آپ کا سہارا ثابت ہوتی ہے. تو اس وقت بھی اگر کچھ خواتین ایسی جنہوں نے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے تو آپ کو بھی خواتین کا عالمی دن بہت بہت مبارک ہو. اور میں نے پہلے بھی کہا, میں اب بھی کہتی ہوں کہ یہ ایک مخصوص دن نہیں ہونا چاہیے جس دن ہم خواتین کے حقوق پہ بات کریں, یہ ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے. مہمان ہمارے ساتھ آ چکے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں, کچھ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرتے ہیں چیزوں کو, اور ساتھ ہی ساتھ گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے والے ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں. لیکن اگر میں بات کروں آن مائی رائٹ ہینڈ سائڈ, میں انٹروڈکشن کرواتی چلوں, آپ جو ہیں وہ ماہر تعلیم بھی ہیں اور آپ سابق صدر ہیں ہیومن رائٹس کاؤنسل پاکستان, تابندہ عباس رضوی صاحبہ. السلام علیکم. بہت شکریہ تابندہ صاحبہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور آج کے اتنے اچھے ٹاپک پہ ہم یقیناً آپ سے بھی بات کریں گے, لیکن ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے والی ایک ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں, مریم شوکت. مریم, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ. آپ تمام لوگ جانتے ہیں جب ہم عبادت رمضان کی ٹرانسمیشن ڈے فرسٹ سے آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا سٹارٹ ہوئے تھے, تو ہم نے ایک موٹیو لیا تھا. ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اچھی بات ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو ہمیں ملنا چاہیے, لیکن اگر کوئی اپنے پیشے میں نیا ہے, اگر کوئی اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی اپنی چیزوں کو دنیا کے سامنے دکھانا چاہتا ہے, تو ہم ہیں موجود. وینس انٹرٹینمنٹ کی ٹیم ہے موجود آپ کو آگے بڑھانے کے لیے. اسی کی ایک کڑی ایسی ہے کہ آپ نے بارہا ہماری ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھا ہوگا کہ ہم نے اپنے پروگرام میں عبادت رمضان میں دعوت دی ہے نوجوانوں کو, جو کہ گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے والے ہوں یا پھر جو ہے وہ بات کرنے والے ہوں, وہ سپیکرز ہوں. تو آج بھی ایک نوجوان اسکالر ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ حافظ انس افتخار موجود ہیں. السلام علیکم انس, بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمیں ٹائم دیا. یقیناً انس سے بھی آگے باتیں کریں گے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اب بڑھتے ہیں اس طرف جو کہ میں جب بات کر رہی ہوتی ہوں ان کی تو میرے چہرے پہ خوشی, میرے چہرے پہ ایک گلو آ جاتا ہے. وہ اسی وجہ سے آ جاتا ہے کیونکہ مجھے بہت خوبصورت سما یہاں پہ بن جاتا ہے عبادت رمضان کے سیٹ پہ جب ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے صدا بلند ہوتی ہے. تو میں جن کی بات کر رہی ہوں, سعید احمد مدنی ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام نے اسپیشل اپیرنس ہے خیرپور سے آئے ہوئے ہمارے دو نعت خواں, اور ہم بڑی اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ وہ عبادت رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. ہمارے ساتھ اویس علی سمرو قادری اور محمد بلال رضا قادری موجود ہیں, آپ دونوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ. تابندہ, میں آپ سے بھی باتوں کا آغاز کرنا چاہوں گی. انٹرنیشنل وومنز ڈے ہے آج, 8 مارچ کو ہم خواتین کا عالمی دن مناتے ہیں, لیکن اگر بات کی جائے 1400 سال پہلے جو اسلام نے حقوق دیے تھے, کہ آج بھی ہم ان حقوقوں کو پورا کر رہے ہیں خواتین کے لیے؟ دیکھیں 1400 سال پہلے تو ہمارے سامنے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ جب جاہلیت کا دور تھا تو انہوں نے ایک مین کریکٹر ادا کیا اس وقت اسلام کے اندر اور سپورٹ کیا. اور نہ صرف انہوں نے ویمن امپاورمنٹ شو کی بلکہ انہوں نے ٹریڈنگ شو کی, اپنا سپورٹیو کردار ادا کیا. اور وہ یہ تھا کہ وہ آگے چل کے ان کے لیے کھانا لے کے میلوں دور بھی جاتی تھیں, گھر کو بھی سنبھالا. بالکل, تو یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. اسی گھرانے سے اگر ہم آگے اگزامپل لیں تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, ان کی جو ہے ہمیں نظر آتی ہے خدمات اسلام کے لیے, اور یہ وہ کریکٹر ہے جس کے لیے نبی پاک ہمارے خود اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. آپ کی اسی بات کو آگے ریلیٹ کروں گی. ہم پاکستان کے اندر ہم مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں الحمدللہ, اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ مرد حضرات جو ہیں وہ ہمیں یہاں سپورٹ نہیں کرتے. میں یہاں موجود ہوں, اس کی زندہ اگزامپل ہوں, آپ یہاں موجود ہیں, تو ہمارے گھر والوں کی سپورٹ ہمارے ساتھ شامل ہے, تو ہم یہاں موجود ہیں. بیسکلی ہمارے یہاں عدل کی کمی ہے. جہاں عدل ہوگا وہیں انصاف ہوگا. اس میں کوئی کیٹیگرائز نہیں ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے, ہم سب یہاں موجود ہیں. ہم
یہاں پر اپنے گھر والوں کی وجہ سے موجود ہیں. نو ڈاؤٹ. بے شک. ہم یہاں اگر جسٹس کی بات کریں تو اسلامک لا ابھی بھی جو پاکستان میں نافذ ہیں وہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کو جو ہے یہاں پہ کافی زیادہ جیسے وائلنس ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہے, میں کیونکہ ہیومن رائٹس سے تعلق رکھتی ہوں, ہمارا ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں سسٹر ہماری ایک وہ ہے آرگنائزیشن سوچ عورت. کل ہمارا ایک ایونٹ تھا آرٹس کونسل میں, تو وہاں ہم نے سارے ہماری ماشاءاللہ سے خواتینیں موجود تھیں اس میں جو ڈفرینٹ شعبہ ہاتھ سے تعلق رکھتی ہیں ڈفرینٹ کیٹیگریز سے, اور ہم نے ان کو یہ بتایا کہ بھئی آپ گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے رائٹس پہچان سکتی ہیں. آپ تعلیمی کیریئر میں آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے بہت ساری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, جین زی ہیں, الفا ہیں, آپ بھی آپ کا تعلق بھی اسی میں صحیح ہے, اور آپ یہاں ماشاءاللہ سے پہلے والی جنریشن. ہاں, تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے جو ہے آپ دیکھیں گے یہ بچیاں ہیں وہ آپ کو کانفیڈنٹ نظر آئیں گی, یہ کانفیڈنس ان میں نظر آتا ہے. کہیں نہ کہیں ہراسمنٹ کا شکار خواتین ہو رہی ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو رہی ہیں, لیکن یہ کہ تبدیلی آ رہی ہے, اور تبدیلی جو ہے ماشاءاللہ سے لوگوں کی سوچ میں آ رہی ہے. تو تھوڑا سا ایک مجھے ایک بات یاد آئی, کل ہم ڈسکس کر رہے تھے, تھوڑی مزیدار سی بات تھی, ہمارے ساتھ ہماری ایک گیسٹ موجود تھی. انہوں نے یہ کہا کہ میری والدہ جو ہیں وہ بھائیوں میں اور ہم بہنوں میں فرق کرتی تھیں, تو وہ جب یہ چیز ہوتی میرے اندر بھی آ گئی. تو مجھے ایک دن میری بیٹی نے یہ کہا کہ امی آپ جو ہے بھائیوں میں اور ہم میں تفریق کرتی ہے, آپ ان کے لیے کھانے کی چیزیں اچھی رکھتی ہیں, انہیں اہمیت دیتی ہیں, اچھی والی بوٹی. تو کہنے مجھے اس دن احساس ہوا کہ میں کیا کر رہی ہوں, کیونکہ وہ ایک سوسائٹی کا جو چلا آ رہا تھا, نارم چلا آ رہا تھا, ان کے مائنڈ سیٹ میں تھی وہ چیزیں, تو وہی آلریڈی وہ اڈاپٹڈ کر کے اور وہی وہ اپنے گھر میں بھی کرنے لگی. تو کہنے لگی کہ حالانکہ میں خود ایک لیڈر ہوں اور ایک سینیٹر رہی ہوں سابقہ, تو لیکن یہ کہ میں وہی کرتی چلی آ رہی تھی, میں باہر کچھ اور تھی اور اندر میں کچھ اور تھی. پھر میں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ نہیں, میری بیٹی کے بھی برابری کے ہی حقوق ہیں اور جو میرے بیٹے کی ہی ہیں. تو وہ یہ ایک بڑی مطلب چینجنگ انہوں نے بتائی کہ یہ ہے, اور جب مطلب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سب کے ہی حقوق کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے, اور مطلب صرف کچن میں نہیں ہے, کچن سے باہر بھی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اب کچن کے تو کاموں میں اچھا یہ آپ نے بالکل اچھی بات کی کہ چینجز آ رہی ہیں, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, اب مائنڈ سیٹ کلیئر ہو رہا ہے. انس کیونکہ ہمارے درمیان ہے انس, ہم اسلامک بھی پوائنٹ آف ویو سے ذرا بات کریں گے, اسلام نے خواتین کے حقوق کس طرح بیان کیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, حمدلا و مصلیا و مسلما, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں, حدیث کو دیکھتے ہیں, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے جو عورت کو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ اسلام سے پہلے کی تاریخ میں اس کا گمان بھی نہیں تھا. قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُمْ بِالْأُنْثَى وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اسلام سے پہلے کے زمانے میں عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا, عورت کی پیدائش کو شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا تھا, اسی طرح عورت کو خرید و فروخت کی چیز سمجھا جاتا تھا. قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُمْ بِالْأُنْثَى وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو ان کے چہرے پہ تاریکی چھا جاتی تھی, وَهُوَ كَظِيمٌ, اور وہ غم سے بھر جاتے تھے, يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, اور وہ چھپتے پھرتے تھے کہ ہم اس بری خبر کا کیا کریں. یہ حال تھا اسلام سے پہلے ایک عورت کا, زندہ دفن کر لیا جاتا تھا. یعنی آپ یوں سمجھے کہ ہندوستان کی جو قدیم رسمیں ہیں اس میں جب کسی شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو عورت اس شوہر کے ساتھ جلنا پسند کرتی تھی. اللہ اکبر. وہ کہتی تھی کہ اس شوہر کے بعد کیا زندگی ہوگی, کیونکہ جب اسلام نہیں تھا تو عورت کو ایک لیگل پرسن کے طور پر تسلیم ہی نہیں کیا جاتا تھا. یہ اسلام و مبارک دین ہے. جب قرآن کریم نازل ہوا, حضور علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے, پھر اسلام نے عورت کو ان کے حقوق دیے, عورت کو عزت احترام دیا,
اور اسلام نے عورت کو معاشرے میں ایک لیگل پرسن کے طور پہ تسلیم کیا. سبحان اللہ. تو جتنا یہ جو عورت کا مقام ہے اسلام میں، یہ اگر ہم ماں کی نظر سے دیکھیں تو ماں کو اللہ رب العزت نے جنت کا ذریعہ بنایا ہے. بے شک بے شک. بیٹی کی نظر سے دیکھیں تو بیٹی کو رحمت بنایا ہے. سبحان اللہ. بیوی کی نظر سے دیکھیں تو بیوی کو اللہ رب العزت نے سکون زندگی کا ذریعہ بنایا ہے. تو یہ جو ہے نا اللہ نے، اگر ہم قرآن اور حدیث کو اور دین اسلام کو دیکھیں گے تو اس میں اللہ نے عورت کو ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں، ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اپنا جو عورت کا مقام اور مرتبہ ہے اس کو جانیں. کیا بات ہے، خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ انس نے ہمیں ڈیفائن کیا. مریم ہمارے ساتھ موجود ہے. مریم ایک نعت شامل کیجئے، بسم اللہ کیجئے. عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں خوبصورت سی نعت شامل کیجئے. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی تو ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. اور زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ. زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ. نہ چھوٹے نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور یقیناً گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے والے اور بھی ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہیں. لیکن ایک مختصر سے وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے. عبادت رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے. رحمت کا سمان